اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اکثر دوستوں کا اور ساتھیوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے وظیفے میں اثر کیوں نہیں ہے، اور وظیفہ تو ہم پڑھتے ہیں، تو وظیفے کا پڑھنے کا اثر اور وظیفہ پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو وہ مقصد پورا کیوں نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ آپ یاد رکھیں کہ وظیفہ ہو، کوئی عمل ہو یا کلام ہو یا ذکر ہو، اس کو اس نیت سے نہ کریں کہ آج رات ہم نے پڑھا ہے تو کل ہمارا کام یقیناً ہو جائے گا۔ اگر ایک دن پڑھا ہے تو دوسرے دن کام ہو جائے، ایک ہفتہ پڑھا ہے تو وظائف ہوں، اعمال ہوں، ذکر ہو یا تلاوت ہو، جب بھی کوئی اپنے مسائل کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے کریں تو اس میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا ہے، اور نیت یہی کرنی ہے کہ یا اللہ میں یہ جو ذکر پڑھ رہا ہوں، وظیفہ پڑھ رہا ہوں، یا اللہ یہ تیرا کلام، تیرا نام، تیرا ذکر ہے، اس کی برکت سے، اپنے فضل سے، اپنے حکم سے یہ میرا معاملہ آسان فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ وظیفہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ بس یہ کام یا اللہ ہمارا کر دے، وظیفہ ہم نے پڑھ لیا تو یہ کام کر دو، یا وظیفہ ہم نے 3 دن 4 دن ہفتہ پڑھ لیا اب کیوں نہیں ہو رہا۔ تو اگر جسمانی بیماریاں ہیں اس کے اندر جب ہم دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے جاتے ہیں، تو وہ کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ اس دوائی سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت سے ایسے مریض ہیں جو دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں وظائف، ذکر، روحانی جسمانی کے لیے جو ہم کرتے ہیں، یہ ایک تدبیر ہوتی ہے، اسباب کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو تدبیر کو کبھی بھی مسلط نہیں کرنا چاہیے، تدبیر کو اختیار کرنا ہے، تدبیر کو مسلط نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ یا اللہ یہ کام ہم کر رہے ہیں تو کل سے ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کتنا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کتنی کرتے ہیں، معاملات ہمارے کس طرح کے ہیں، عبادات کس طرح کی ہیں، ہم پاک صاف کتنے ہیں۔ جو جتنا پاک صاف ہوگا اور اس کے معاملات ٹھیک ہوں گے، عبادت اس کی پوری ہوگی تو اس کا وظیفہ جلدی اثر کرے گا۔ اور اگر معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، وہ معاملات میں گڑبڑ ہیں، پاک صاف بھی نہیں رہتا اور نماز کی طرف رجوع نہیں ہے اس کا ذہن، تو صاف ظاہر ہے تو پھر تھوڑا سا وظیفے پہ ٹائم بھی لگے گا آپ کے کام ہونے میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وظائف کا محتاج نہیں ہے، ہماری پڑھائی کا یا عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ذکر پسند ہے۔ ذکر کا مقصد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ وظیفے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں۔ جب ایک وظیفے کو یا پڑھائی کو ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوقات ہماری اس وظیفے کو دیکھ کے یا وظیفے کے الفاظ کو سن کے بار بار جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے، وہ روحانی مخلوقات ہمارے پاس آتی ہے۔ پھر وہ روحانی مخلوقات ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ تیرا اس نام کو بار بار پڑھ رہا ہے، اس وظیفے کو کر رہا ہے، اس ذکر کو کر رہا ہے، تو یا اللہ اس کا یہ کام فرما دے، اس کی مشکل آسان کر دے، یہ مشکل حل فرما دے۔ اب اللہ تعالیٰ ان نورانی مخلوقات کے بھی محتاج نہیں ہیں، لیکن جس طرح کے ایک انسان روزے دار ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ روزے دار کے لیے جیسے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، تو عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن مچھلیاں دعا اس لیے کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت بندوں پہ ہوتی ہے، نعمت ہوتی ہے، اللہ کو وہ ادا پسند آتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، مچھلیاں بھی کرتی ہیں۔ تو اسی طرح وظیفہ پڑھنے والا جب وظیفہ کرتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز یہی رکھے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا کام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات سے گمان اچھا رکھیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر 100% یقین رکھیں کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، یہ وظیفہ کر رہا ہوں تو اس سے میرا کام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ جو حضرات اس نیت سے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یقین رکھ کے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے وظیفے کو تدبیر سمجھ کے، اسباب سمجھ کے کیا کریں تو اس میں برکت بھی ہوگی اور کام بھی جلدی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔